أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شرح الاسماء الحسنى کا انتہائی اہم موضوع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہے. آج اس حوالے سے 14واں خطبہ جمعہ ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے جس نام پر بات کرنی ہے وہ ہے البصیر. البصیر قرآن مجید میں 40 سے زائد مقام پر آیا ہے. اس کا سلیس اردو میں ترجمہ ہے سب کچھ دیکھنے والا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو البصیر ہے وہ ذات ہے جو عالم سفلی اور عالم علوی کی ہر چھوٹی سی چھوٹی اور مخفی سے مخفی تر چیز کو دیکھتا ہے اور اس پر مطلع ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عرش، آسمان، سورج، چاند، زمین اور انسانوں و جنوں کو دیکھنا اور سمندر کی تہ میں بسنے والی مخلوق اور سمندر کی تہ میں پڑے سیپوں میں چھپے موتیوں اور زمین کے اندر اور بلوں میں چھپی چمٹیوں وغیرہ اور زمین کے نیچے مدفون خزانوں کو دیکھنا برابر. اللہ کے لیے سب برابر، سب کچھ کو دیکھنا برابر. اس طرح اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کو دیکھنا ہے، اپنے عرش کو دیکھنا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے. عرش کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، تحت الثری زمین کی تہ میں گیلی مٹی کے نیچے بھی جو ذرات ہیں اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. یہ ظاہر اور غیب ہمارے لیے ہے. کسی چیز کا بڑا اور چھوٹا ہونا ہمارے لیے ہے. دن اور رات کا فرق ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں. کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے ہے اور اللہ اسے دیکھتا ہے. امام ابن القیم الجوزی جو عقیدے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر بالخصوص اسماء و صفات پر بہت وسیع علم رکھتے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، وہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ وہ چمٹیوں کے اعضاء، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا مغز، اس کی رگیں، اس کا شب تاریک میں پہاڑ کے دامن میں رینگنا بھی دیکھتا ہے. تو باقی کیا چیز بچی جو اللہ تعالیٰ سے اوجھل ہے، اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے؟ یہ ہے السمیع. ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اگر اللہ تعالیٰ سے اوجھل اور مخفی ہے اس کے دیکھنے میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں نقص ثابت ہو جائے گا. نعوذ باللہ.
اب بتائیں مخلوق میں سے کسی کا دیکھنا ایسے ہے؟ کائنات میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بارے میں لوگ جو مرضیاں کہتے رہے کہ گستاخ رسول ہیں، بے ادب ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کی سب سے افضل، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے ان کو علم دیا، اس علم کی کوئی حد نہیں، بہت علم دیا، ماضی کی باتیں بتائیں، مستقبل کی بتائیں، پورا دین شریعت بتایا، علامات قیامت بتائیں، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا، وہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، لیکن اللہ کی طرح دیکھنے کی قوت اور طاقت نہیں تھی۔ یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلے کا ہار گر کے زمین پہ گر گئے اور اونٹ کے نیچے دب گیا۔ اب ان کو پتہ چلا کہ میرا اونٹ گر گئے، میرا ہار گر گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ایک سفر کی بات ہے، آپ نے صحابہ کو کہا ڈھونڈ رہے، سب صحابہ ڈھونڈ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہیں کہ ہار ملے، ہم جائیں، دیر ہو رہی۔ اللہ کے رسول نبیوں اور سارے انسانوں اور ساری کائنات میں افضل، اور یہ جو صحابہ کرام تھے یہ انبیاء کے بعد افضل ترین مخلوق، لیکن کسی کو ہار نہیں ملا۔ ہار ہے، بڑا سا ہار ہے، گلے میں پہنا جاتا ہے۔ آخر نا امید اور مایوس ہو کر چلے کہ اب جانا تو ہے، ہار ہے، گم ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اونٹ کو اٹھایا پوچھ کرنے کے لیے تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا۔ یہ دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سامنے اونٹ ہے، اونٹ کے نیچے ہار ہے، اس ہار کا نہ علم ہے، نہ گرتے دیکھا، نہ جہاں پڑا ہوا ہے وہ دکھنے میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت آپ نے دیکھی۔ تو خالق مخلوق کو کیوں برابر کرتی ہے یہ قوم؟ انبیاء کو کس بنیاد پر وہ اللہ کے مثل قرار دیتی ہے؟ انبیاء نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی وسعت کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اس کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کچھ آیات سنیے، سورۃ الشورى کی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے سنی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام السمیع کا بیان تھا، اس کا معنی تھا کہ بہت خوب سننے والا، سب کچھ سننے والا۔ اسی آیت میں اسی نام کے ساتھ یہ نام بھی ہے البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تیسری آیت سورۃ بقرہ کی، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یا صرف اللہ تعالیٰ کا نام البصیر واقع ہوا ہے۔ چوتھی آیت سورۃ الملک کی، انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ آ گیا بکل شیء، اب شے سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی، ہر چیز، وہ عرشوں، ساتوں آسمانوں میں بسنے والی مخلوق ہو، زمین ہو، زمین میں بسنے والی مخلوق ہو، آسمان و زمین میں اڑنے والے پرندے ہوں، وہ زمین کی تہ میں چھپے ہوئے خزانے ہوں، زمین کی بلوں میں موجود کیڑے مکوڑے ہوں، سمندر کی تہ میں موجود مخلوق ہو، تحت الثری میں کچھ ہو، سب شے ہے۔ جب ہر شے کا خالق اللہ ہے، خالق کل شیء،
ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو کوئی چیز اللہ سے اوجھل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت نے بتا دیا، اس معنی کو واضح کر دیا جو سورۃ الملک کی ہے، اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى کی ایک اور آیت ہے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے۔ عبد میں انسان، جن اور فرشتے سب آ جاتے ہیں، یہ عبد ہیں سب۔ عبد، انسان، جن اور فرشتے، ان سب کو اللہ دیکھتا ہے، بصیر، دیکھتا۔ کوئی انسان اوجھل نہیں، وہ کسی حال میں، دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو۔ جیسے پیچھے بھی ایک آیت گزری تھی گزشتہ خطبے میں، وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھتا ہے اور دن کے اجالے میں چلنے والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے لیے دن اور رات کا کوئی فرق نہیں، یہ ہمارے لیے فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اکثر نام، چاہے وہ یہ نام ہو یا دیگر نام ہو، وہ کسی آیت کے آخر میں وارد ہوتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے، ابھی بھی جتنی ہم نے آیتیں پڑھی، ان آیتوں میں اللہ کا یہ نام آیا، یہ آیت کے آخر میں آیا۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی جتنے نام آئے، ان میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان آیات کے آخر میں وہ نام آتا ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آیت کے اول اور اس آیت کے آخر میں مناسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اسی مناسبت اور تعلق کی روشنی میں بندوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے، آگاہ کرنا ہوتا ہے، نصیحت کرنی ہوتی ہے یا ان کو علم دینا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے جو حکیم ذات ہے، جو دانا ذات ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، بڑی دانائی پر مبنی ہے، تمہارے فائدے پر مبنی ہے۔ یہ بلا وجہ کی پابندیوں کا پیکج نہیں ہے، یہ حکیم ذات کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اسماء اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ اکثر آیات کے آخر میں آتے ہیں اور ان کا آیات کے اول حصے سے تعلق ہوتا ہے، جسے ہم اس البصیر کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ الحج کی آیت، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن کو چھوٹا کر کے رات کو بڑھا دیتا ہے اور کبھی رات کو چھوٹا کر کے دن کو بڑھا دیتا ہے، دن کی جگہ رات لے آتا ہے، رات کی جگہ دن لے آتا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا قائم کرتا ہے، بار بار یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کہہ کے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دن اور رات میں ہونے والی ہر بات کو سنتا ہے اور دن اور رات میں ہونے والی ہر حرکت اور ہر فعل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ نہ کسی کی بات اللہ تعالیٰ سے اوجھل ہے اور نہ لوگوں اور مخلوقات کی حرکات و سکنات اس سے اوجھل ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ دن میں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، رات کو کہاں دیکھتا ہے؟ رات کو یہ گناہ کریں گے، رات کو یہ پروگرام بنائیں گے۔ اکثر گناہ راتوں کو ہوتے ہیں، اکثر برائیاں راتوں کو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن اور رات کا نظام اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سمع اور بصر دن اور رات دونوں پر یکساں ہے۔ یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سمع اور بصر کا تعلق دن اور رات دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ رات تاریک ہو جاتی ہے
اب بندے نعوذ باللہ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ان کے عمل اوجھل ہو جاتے ہیں، ولیعاذ باللہ۔ یہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ جس کا معنی ہے کہ بے شک آپ کا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے یعنی جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہو کیوں؟ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے اور بندوں کو دیکھتا بھی۔ اب آیت کے اول حصے میں کیا تھا؟ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ خبیر ہے اور بصیر ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ رزق کی تنگی اور وسعت اور رزق کسی کو دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو محروم کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کو اس کی خبر ہے اور وہ دیکھتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ جب وہ کرتا ہی سب کچھ وہ ہے تو بھلا اس سے مخفی ہو سکتا ہے؟ آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بندوں کے احوال کی خبر ہے اور بندوں کو اللہ تعالیٰ جانتا اور دیکھتا ہے، ایک ایک کو دیکھتا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کو دیکھتا ہے۔ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کو دیکھتا ہے۔ خالی دیکھتا نہیں، ان کے دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کس کو رزق دینا کس حد تک ہے، کس کو غریب کرنا کس حد تک ہے، کس کو رزق دینے میں کیا مصلحت ہے، کسی کو محروم کرنے میں کیا مصلحت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بس جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے اندازوں سے، نعوذ باللہ اٹکل پچوں سے۔ وہ پہلے سے لوگوں کے احوال کی خبر رکھتا ہے، پہلے سے لوگوں کے معاملات کو دیکھتا ہے، ایک ایک کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی حکمت کے تحت، اپنی مصلحت کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ کوئی اس سے مخفی نہیں، نہ امیر اس سے مخفی ہے نہ غریب مخفی ہے۔ کوئی غریب نہیں ہے سمجھے کہ میں اللہ سے مخفی ہوں، میں اللہ سے مخفی ہوں، میرا اللہ کو پتہ ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے نعوذ باللہ بھلا دی ہے۔ ہم بھلا دینے سے مراد اللہ نے تمہیں بے یار اور مددگار چھوڑ دی ہے، اللہ تم سے ناراض ہو گیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ نے تم سے اپنی نصرت اور مدد اٹھا لی، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے علم میں نہیں ہوں، میرے احوال کا اللہ کو علم نہیں ہے، میرے معاملات کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ تو چونٹی کی رگوں میں چلنے والے خون کو بھی آنے کا دیکھتا ہے۔ ایک سیاہ رات کی تاریکی میں، سیاہ پہاڑ کے دامن میں چلنے والی سیاہ رنگ کی چمٹی کے چلنے کو سنتا ہے اور تو دیکھتا ہے، اور تو جیتا جاگتا ہے انسان، اشرف المخلوقات، تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں، خبر ہی نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ میرے احوال کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو اپنے احوال درست کر لے، ہو سکتا ہے یہ گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے تیرے رب تمہیں آزما رہا ہو، تم اپنے معاملات درست کرو، اللہ تعالیٰ پر تم مخفی نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ التغابن کی، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ کیا معنی ہو؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پھر سب کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اوجھل نہیں ہے تم اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی خلق کا ذکر کیا، مومن اور کافر ہونے کا ذکر کیا، اور پھر اپنے بصیر ہونے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، وہ سب کو جانتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے تو پھر ایک وقت حساب کا آنے والا ہے، وہ پھر
سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا. کسی کو سزا دینی ہے، کسی کو جزا دینی ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. سورۃ النساء کی آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتوں کو ان کے مستحقین تک، ان کے ورثاء تک پہنچا دو، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے بیچ میں تو انصاف کا فیصلہ کرو. یہ دو باتیں اللہ نے بتائی. امانتوں کو ادا کرو اور فیصلہ کرو تو انصاف کا کرو. پھر اس کے بعد ایک اور بات کہی ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بہت اچھی نصیحتیں کرتا ہے. یہ نصیحتیں تمہارے لیے. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جس میں لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کو خیر اور شر کی پہچان کرانے کو، خیر اور شر کے انجام بتانے کو نصیحت کرنا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم امانتیں ادا کرو، انصاف کے فیصلے کرو. یہ تمہیں اللہ بہت ہی عمدہ نصیحت فرماتا ہے. اس میں بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم وہ ایک حکمت اور مصلحت اور تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے پر مشتمل ہے. کاش ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اللہ کے بارے میں یہی اچھا گمان رکھ لیں، رسول کے بارے میں اچھا گمان رکھ لیں کہ ان کی ہر بات انسانوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہے. تو یہاں ایک تو یہ بات کی. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آیت کے آخر میں اپنی صفت بیان فرمائی ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تمہاری باتیں سنتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے. کون امانتیں ادا کرتا ہے اور کون خیانتیں کرتا ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے. کون جب تم فیصلہ کر رہے ہوتے ہو اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے اس فیصلے کی مجلسوں کو دیکھتا ہے کہ کون عدل و انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں اور کون طرفداری یا پھر جانبداری یا پھر تعصبات کا مظاہرہ کر کے یا پھر ذاتی مفادات کا وہ معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، فیصلوں کو سنتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، کون امانت کرتا ہے، کون امانت ادا کرتا ہے، کون خیانت کرتا ہے اور کون کیا فیصلے کر رہا ہے. اللہ جانتا. دیکھیں پیچھے حکم بتایا پھر آگے بتایا اللہ اسے دیکھتا ہے، مطلب تمہارے ان اعمال کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور آیت سنیں سورۃ البقرہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. اے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو یعنی نیک عمل تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے یہاں پا لو گے. تم تو شاید کر کے ہی بھول جاؤ. انسان جس طرح گناہ بھول جاتا ہے نیکیاں بھی بھول جاتا، یاد نہیں رہتے. اتنے لوگ ہیں اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا نیکیاں کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجدوہ عند اللہ. تمہیں ہو سکتا ہے اپنے نیک اعمال بھی یاد نہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں تم ان کو پالو گے، بڑا چڑھا ہوا ہو کر پالو گے، کوئی گناہ بڑھا چڑھا ہوا پالو گے. تو فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو تم نیکی کا کام آگے بھیجتے ہو اسے پالو گے. کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس نے حساب لینا ہے، اس نے اجر دینا ہے. تو اس پر مخفی نہیں ہے تمہارے اعمال. تو پیچھے اعمال کا ذکر کیا اور پھر کہا اللہ ان اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک قسم کا وعدہ بھی ہے، بڑا خوشی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور وعدہ کیا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے
ان کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اب بالکل آخری بات، یہ صفت بھی بڑی، اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی بڑا اہم، اگر اس نام کو ہم ہمیشہ مستحضر رکھیں، ہمیشہ یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، جیسے ہم نے پچھلی صفات اور اسماء کے بارے میں کہا تھا، تو یہ عقیدہ رہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، تو تقوی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈر اور خوف پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ وہ بصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا کسی کام کی طرف جانا، کوئی حرکت کرنا، سب اللہ جانتا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ اور رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، اللہ دیکھتا ہے، تو تقوی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کا ڈر اور خوف، تو ان اسماء اور ان اسماء میں جو صفات ہیں ان کو ہمیشہ مستحضر رکھو۔ مستحضر کا معنی ہے کہ دماغ میں موجود رکھو ہر وقت۔ عقیدہ تو ہے ہم سب کا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ مستحضر نہیں ہے، ہر وقت موجود نہیں ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو بھی ڈنڈی مار۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اور جب یہ مستحضر ہوگا نا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی نیکی کا کام آپ چھوڑو گے نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے اچھا بن، بلکہ تمہارا اور میرا باطن ظاہر سے اچھا ہوگا۔ یار لوگوں کے سامنے تو اچھا بننے کی کوشش کرتے، رب کے سامنے اچھا کیوں نہ بنا؟ تقوی پیدا ہو جائے گا، تقوی، پھر ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے لوگوں کی تو ہم تھوڑی بہت پرواہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کی کیوں نہ پرواہ کرے جو ہمارا رب اور خالق اور مالک ہے؟ یہ صفتیں مستحضر نہیں رہتی، اسی وجہ سے پھر ہم نیکیاں بھی نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مستحضر ہوں تو ہم خوب نیکیاں کریں، خوب اچھے عمل کریں، خوب بہتر عمل کریں، اور بالخصوص ہم ایسے عمل کریں کہ ہم مرتبہ احسان تک پہنچ جائیں۔ وہ معروف حدیث ہے نا، حدیث جبریل، جس میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، آپ نے جواب دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ یہ تمہیں دین سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ یعنی نیکی میں سب سے اونچا درجہ کیا ہے نیکی کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم جب بالخصوص اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کوئی نیکی کر رہے ہو، اس وقت یہ تصور کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تصور تو ہونا ہی چاہیے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ کوئی انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے، قرآن کی تلاوت کرے، نیکی کرے، اس نیکی کی کیا اونچی شان ہوگی۔ یہ نیکی کا حسن اور خوبصورتی اور اچائی یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے استحضار سے۔ موضوع اس حوالے سے یہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں۔ امام ابن رجب نے ایک چھوٹا سا انتہائی چند یعنی صرف 1 منٹ کی بات ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے، اس پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، امام ابن رجب صحیح بخاری کے شارح ہیں، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو گناہ کی دعوت دی، تنہائی میں کسی کھلے علاقے میں جہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، اسے کوئی عورت مل گئی اور اس کو گناہ کی دعوت دی۔ رات کا بھی وقت تھا اور تنہائی بھی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ اکبر، انکار کیا اس نے گناہ سے۔ جب اس نے گناہ سے انکار کیا تو اس شخص نے کہا تم ڈرتی کیوں؟ ما یرانا الا القواقب، اس وقت ان آسمان کے ستاروں کے علاوہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے ہمیں آسمان کے ستاروں کے علاوہ؟ تو اس عورت نے کہا ان ستاروں کا کوئی خالق بھی تو ہے نا جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ستارے اگر نہیں دیکھ رہے، یہ بے جان ہیں، تو ان ستاروں کا خالق تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔
بس پھر یہ بات اس مرد پر بھی ایسی اثر پذیر ہوئی کہ اس نے بھی گناہ سے توبہ کر لی۔ تو یہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کہنے کو کم کہتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، خود کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں یار یہ لوگ، اور خود اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا